بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے سفر فرماتے، کس دن سے سفر کا آغاز کرتے، عازم سفر ہوتے تو کیا رب تعالیٰ سے فرماتے، سفر میں شب آ جاتی تو آپ کیا کرتے، سفر میں سحر کیسے فرماتے، سفر میں اگر کسی کمزور یا سواری کے بغیر کسی کو دیکھتے تو کیا کرتے، سفر میں اپنے وفود کیسے روانہ فرماتے، جو وفود آپ نے سفر میں روانہ کیے ہوتے واپسی پر ان کا استقبال کیسے فرماتے، سفر میں روانہ ہونے سے پہلے سب سے آخری ملاقات کس سے فرماتے، سفر سے واپسی پر سب سے پہلی ملاقات کس سے فرماتے۔ ان ویڈیو میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی شان اور کمزور پر شفقت۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی شان کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انک یعنی تیزی کے بغیر چلتے، اور جب کشادہ زمین آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نس یعنی تیزی کے ساتھ چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران کسی بلند جگہ پر چڑھتے یا کسی ٹیلے کے اوپر سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، اللہم لک اشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران صحابہ کرام کے پیچھے چلا کرتے تھے، اور جب کوئی کمزور یا پیدل چلتا کسی کو دیکھتے تو اسے اپنی سواری پر سوار فرما لیتے اور اس کے لیے دعا فرماتے۔ ابو داؤد سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے صبح روانہ ہوتے کچھ دیر کے لیے آپ پیدل چلتے، پھر آپ سواری پر سوار ہو جاتے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پیدل چلتے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ہانک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، سواری پر سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جلیل سمجھا اور میں خاموش رہا۔
کہ میرے سوار ہونے سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے کہا کہ عقبہ تم سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میں ڈر گیا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کر بیٹھوں۔ اس خوف سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر بٹھا لیا۔ کچھ دیر میں سواری پہ بیٹھا رہا اور ادب کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے پھر میں اس سواری سے اتر گیا۔ وما توفیقی الا